آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ بروز جمعہ صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا ہے اور اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اسپیکر اسد قیصر نے اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا ہے۔ اجلاس آئین کی شق 54(3) اور شق 254 کے تحت بلایا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے پہلے دن تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا اور بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری۔ جی شوکت پراچا، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے اور یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آخری لمحے میں جب مدت گزر رہی تھی، وقت مقررہ میں لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا، جس پر اپوزیشن کی جانب سے بھی آواز آئی کہ مقررہ مدت میں اجلاس بلانا ضروری ہوگا، لیکن اب اجلاس کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ OIC کے اجلاس کو دیکھتے ہوئے دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے، اپوزیشن اس سے مطمئن ہو پائے گی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ آرٹیکل 54(3) میں جو ٹائم فریم ہے، کیا حکومت تو اس کے اندر پابند تھی اور پھر 25 کو کیوں بلایا گیا؟ اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ جن دو آرٹیکلز کے تحت حکومت نے یہ اجلاس بلایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 54(3) کے تحت اجلاس 14 دن کے اندر اندر بلانا ضروری تھا، جو کہ 21 مارچ بنتی ہے۔ لیکن حکومت نے آئین کے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا ہے، کمزور سہارا ہے، لیکن آئین کا آرٹیکل 254 یہ گنجائش رکھتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ جب آئین کے مطابق کوئی عمل یا کام کسی خاص مدت کے اندر کرنا ضروری ہے اور اس مدت کے اندر نہیں کیا جاتا، تو اس عمل یا کام کا کرنا صرف اس وجہ سے غلط یا غیر مؤثر نہیں ہوگا کہ یہ اس مدت کے اندر نہیں کیا گیا۔ میں پھر کہوں گا، آرٹیکل 254 کے انڈر حکومت نے اس آرٹیکل کا سہارا لے کر وہ جو 14 دن کا ایک ٹائم فریم تھا اس کو بائی پاس کیا ہے۔ اب یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، یہ تو اپوزیشن میرا خیال ہے کورٹ میں جب یہ کل ہیئرنگ ہوگی تو یہ بھی شاید لگتا ہے کہ کلب ہو جائے گا، لیکن یہ ایک کمزور کلاز کہلاتی ہے آئین میں 254۔ صرف حکومت اگر 54 کلاز 3 کے اندر یہ اجلاس بلاتی تو پھر تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہونی تھی، جیسے اپوزیشن پہلے کہہ رہی تھی، لیکن اس کو کور دے دیا گیا آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت۔ یہ بھی آئین کا آرٹیکل ہے، اگر 54(3) کو مانا جاتا ہے کہ وہ آئین کا حصہ ہے تو آرٹیکل 254 بھی آئین کا حصہ ہے۔ میں پھر کہوں گا، یہ کمزور کلاز کا سہارا لے کر اس کو کور کیا گیا ہے، 14 دن سے بڑھا دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک آئین کا حصہ ہے۔ آئین میں یہ پروویژن ہے، میں نے آپ کے سامنے 254 پورا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ دیا ہے۔ اس لیے اپوزیشن جب اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی، وہ خواجہ سعد رفیق کا میں تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹوٹل کل ٹیک اپ ہونا ہے 1 بجے، تو اس میں شاید یہ بھی نقطہ آ سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اپوزیشن کل یہ نقطہ لے ہے، کیونکہ اپوزیشن کے بھی جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس پر غور کریں گے اور یقیناً 254 انہوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو کمزور کلاز کا سہارا لے کر حکومت نے یہ 14 دن کو بائی پاس کیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ 54(3) جو ہے، 54 کلاز 3 وہ آئین کا حصہ ہے، تو آرٹیکل 254 بھی آئین کا حصہ ہے۔ لہذا اب اپوزیشن اس کو کیسے مینیج کرتی ہے، کورٹ میں کل کلب کرواتی ہے نہیں کرواتی، خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جانب آ جاتے ہیں طارق چودھری صاحب۔ کیا لگ رہا ہے، جس طرح شوکت پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ویک کلاز ہے، مطلب سہارا تو لیا ہے اور پروویژن بھی موجود ہے، لیکن ڈیفینیٹلی لگ ایسا رہا ہے جو سچویشن ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ضرور ہی عدالت میں جا کر یہ پوائنٹ بھی ریز کرے گی۔ انڈر دیٹ کنڈیشن پیچھے اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں، حکومت کو آلریڈی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایڈ اپ کرے گا ان کی مشکلات میں؟ دیکھیے، 2 طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈیل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں کلیئرٹی ہو، جہاں بالکل وضاحت موجود ہو، جہاں آسانی سے راستہ نکلتا ہو اور اس راستے سے چلنے سے کنٹروورسی نہ پیدا ہوتی ہو، اس کا اپنایا جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ اکارڈنگ ٹو دا بک، اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ پروسیجر، اور جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جہاں کوئی ابہام نہیں ہے، آرام سے اجلاس جو ہے وہ 14 دن کے اندر بنا لیا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو اپوزیشن نے ریکوزیشن کی تھی، تو آج کل یعنی 21 تاریخ کو آخری کٹ آؤٹ ڈیٹ بنتی تھی۔ اگر 21 تاریخ کو اجلاس بلا لیا جاتا اور اجلاس ہو جاتا پہلا دن اس کا،
اس کے بعد چونکہ قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ دفتر خارجہ کے پاس ہے، ایک غیر معمولی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے چھٹیاں بھی تھیں، تو گنجائش نہیں کر سکتی تھی کہ 3 دن کا وقفہ آ جاتا، 3 دن کے بعد جو ہے پروسیس کے مطابق ایک مرتبہ پھر پروسیس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ایک تشریح کی ہے ایک ایسے معاملے کی، حکومت کا بیسیکلی حکومت کا سے تعلق نہیں ہوتا، اجلاس کو اسپیکر قومی اسمبلی نے بلانا ہے اور ان کے سیکریٹریٹ نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا پہلے ہمارے اطلاعات کے مطابق کہ طریقہ کار یہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ 14 دن کے اندر اجلاس طلب کر لیا جانا ہوتا ہے، اجلاس بلانا یا اجلاس منعقد کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک کمزور سی تشریح ہے جس پر آگے بحث چلے گی۔ ابھی پراچا صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ صادر سے 1 سال کا ٹویٹ آ گیا، دیگر لوگوں کا بھی جو ہے ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا اور یقینی طور پر وہ اس کو تعبیر کریں گے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آرٹیکل 6 کی خلاف آئین کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آرٹیکل 6 کی بات کی جو کہ سب سے بڑی بات ہے، ایک بڑا لارجر اس کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ اس پہ ظاہر ہے قانونی مشکلاتیاں سامنے آئیں گی، قانونی کنٹروورسی سامنے آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ شوکت پراچا صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ شوکت پراچا صاحب، جس طرح سے طارق چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اب مزید تعویل سامنے آئیں گی، ایک 7 رفیق کا بیان سامنے آ گیا ہے، مزید بھی اپوزیشن اس پر یقینی طور پر بات کرے گی، لیکن OIC کا اجلاس جو کہ پہلے سے طے تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹل تو کرنا تھا نا اس معاملے کو۔ دیکھیے یہ معاملہ حکومت کے اندر کافی دنوں سے یہ زیر غور تھا اور میرے جو سورسز ہیں اس کے مطابق تو یہ فیصلہ حکومت نے جمعرات گزری ہے اس دن کر لیا تھا فیصلہ کہ ہم جو ہے یہ 25 کو ہی بلائیں گے، 21 کو وہ رول آؤٹ کر گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے شیخ رشید احمد نے اس میٹنگ کے بعد جب وزیر اعظم کے زیر صدارت میٹنگ ہوئی تھی باہر نکل کے کہا تھا کہ یہ اجلاس جو ہے نا یہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو ووٹنگ ہے وہ 1 2 3 کسی 31 1 2 3 مجھے لفظ یاد ہے ان کے۔ تو اب اگر آپ 25 دیکھیں تو 25 کو اجلاس شروع ہوگا، 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونی ہے، پہلے 3 دن نہیں ہو سکتی، اگلے 4 دن میں ہو جائے گی، تو وہی 31 یا پہلی کو جا کے یہ ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کی تحریک پر۔ اب جو 27 والا جلسہ ہے گورنمنٹ نے وہ تو انشور کر لیا نا کہ اس دن کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، لہذا MNAs اس دن ڈی چوک سے گزر کے جیسے فواد چودھری کہہ رہے تھے وہ نہیں جائیں گے۔ اب حکومت 27 سے لے کر 31 یا 30 یا پہلی تک تو اپنا وہ 10 لاکھ بندے نہیں بٹھا سکتی وہاں پر، تو وہ جو ایک خطرہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید MNAs کو اتنے بڑے موب کے اندر سے گزر کر ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں کور کر دی، لیکن آرٹیکل جہاں 6 کی بات ہے وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ لگ جائے گا، میں پھر کہوں گا 254 آرٹیکل اس کے تحت یہ گنجائش موجود ہے، لیکن وہ ویک گنجائش ہے۔ حکومت پہلے ہی جو قانون سازی کرتی رہی ہے ویکر فٹ پہ کرتی رہی ہے، سادہ قانون منظور کروانے کے لیے جوائنٹ سیشن کا سہارا لیا جاتا رہا ہے اور یہ پھر ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ حکومت کی وہ ویک نظر آتی ہے۔ شوکت پراچا آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار موجود تھے۔ اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری، آپ کا بھی بہت شکریہ۔